اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ کیا آپ نیند کے دوران خراٹے لیتے ہیں؟ ویسے تو ناظرین یہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے، تاہم ان خراٹوں کی شدت بڑھنے سے دماغی افعال پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں فالج، دل کے دورے اور ڈپریشن سمیت مختلف امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، مگر یہ عادت گھر والوں کی نیند بھی متاثر کر سکتی ہے، جن کے لیے کسی خراٹے لینے والے شخص کے قریب سونا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ یا کوئی آپ کا پیارا اس عادت کا شکار ہے تو چند گھریلو ٹوٹکے ہیں جو بہت افادیت رکھتے ہیں اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، سب سے کارگر ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ سونے سے قبل کھانے سے گریز کریں۔ سونے کے وقت سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک کوئی کھانا مت کھائیں یا زیادہ کھانا کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب معدہ غذا سے بھرا ہوا ہو تو سانس کے ردم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے خراٹوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جسم کو غذا ہضم کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی اور زیادہ ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کھانے سے یعنی سونے سے 1 گھنٹہ قبل کوئی چیز مت کھائیں، اس میں احتیاط برتیں، یہ بھی خراٹوں میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگلا ٹوٹکا کچھ یوں ہے کہ وٹامن سی کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ خراٹے لینے کے زیادہ عادی ہیں تو یہ ناسٹرائل نتھوں میں موجود ہوا کی گزرگاہ کا بند ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ خراٹے وٹامن سی ناظرین نظام تنفس کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اہم جز ہے، اور وٹامن سی کے استعمال سے ناک کو صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جیسے لیمبو، مالٹے، پپیتا، اسٹرابری وغیرہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال وٹامن سی کو بڑھا دیتا ہے، اور وٹامن سی کے استعمال سے ہمیں خراٹے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا ٹوٹکا سیب اور گاجر کا جوس کچھ اس طرح بنانا ہے کہ 2 عدد گاجریں اور 2 سیب، 1 لیمبو کا ٹکڑا اور 1 ادرک کا ٹکڑا لے لیں، اور 1 کپ اورنج جوس اس میں مکس کر کے ان کا ایک مکسچر جوس بنا لیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پئیں، اس سے خراٹوں میں آرام محسوس کریں گے۔ آگے ذکر کریں گے سونے کا انداز بدلیں۔ اگر آپ پیٹھ کے بل چت سیدھے لیٹتے ہیں تو گلے کے مسلز کھنچ کر نزدیک آ جاتے ہیں اور سانس لینے سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے، جو خراٹوں کا باعث بنتی ہے۔ اور ناظرین، پہلو کے بل رائٹ یا لیفٹ سونے سے گلے کے مسلز قریب نہیں آتے اور اس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، جس سے خراٹوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اگلا ٹوٹکا سر اونچا رکھیں۔ وہ کیسے؟ خراٹوں سے آسان نجات کے لیے اپنا سر بستر پر 4 انچ تک اونچا رکھیں، یعنی موٹا تکیہ یا باریک 2-3 تکیے لے کر آرام دہ پوزیشن بنا کر استعمال کر کے سر کو اونچا رکھیں۔ اور ناظرین، خیال رہے کہ تکیہ جو ہے وہ سر اور کندھوں پر برابر نیچے آئے تاکہ سر بھی اونچا رہے اور گردن کے پٹوں میں بھی تناؤ نہ بنے۔ اس سے زبان اور گلے کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بلاک نہیں ہوتے اور سانس کی گزرگاہ بھی کھلی رہتی ہے۔ اگلا ٹوٹکا ناظرین، ناک کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ناک کو صاف رکھنے سے خراٹوں سے نجات ممکن ہے، کیونکہ ناک میں رطوبتیں اکٹھی رہنے سے سانس ناک کی بجائے منہ سے نکلنے لگتا ہے، اور ناک بند رہنے سے بھی خراٹوں کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ اور ناک کو صاف رکھیں۔ زیتون یا سرسوں کے تیل کو انگلی کی مدد سے ناک کو تر رکھیں، اس سے بھی خراٹوں سے ممکنہ نجات مل سکتی ہے۔ اگلا طریقہ ناظرین، بھاپ استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ناک کے ذریعے سانس ٹھیک طرح نکل رہی ہے اور آپ انہیل کر رہے ہیں۔ بہتی ناک گلے اور ناک میں رکاوٹ کا باعث ہونے سے خراٹے آتے ہیں، اس لیے بھاپ لیں جس سے ناک اور گلا صاف رہے گا۔ اگلا طریقہ، بستر کی چادر بدلتے رہیں۔ اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمارے بستر جو بیڈ ہوتا ہے جس پہ ہم سوتے ہیں اور جو تکیے کے کور ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر یوز ہوتے رہتے ہیں، جس سے الرجی ان
جو چادر بیڈ شیٹ ہوتی ہے اس میں اور تکیے کے کورز میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک خاص ترتیب سے تقریباً ہر دوسرے دن بیڈ شیٹ اور تکیے کے کور کو چینج کرنا چاہیے، اور اس عادت کو اپنا کر ہم نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں ناظرین. اور آگے پودینے کا تیل یا اس کا ماؤتھ واش ایسی چیزیں ہیں جو خراٹوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. پودینے کے تیل کو اپنے ناک کے ارد گرد ملیں تاکہ سانس کی گزرگاہ کھل جائے، جبکہ پودینے کا ماؤتھ واش گلے کے ٹیشوز جو ناک کے ٹیشو سے جڑے ہوتے ہیں، ان ٹیشوز میں خرابی کو دور کر کے خراٹوں سے نجات کا ممکنہ حل ہو سکتا ہے. اگلا طریقہ ناظرین جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے جسمانی وزن میں کمی. ایک تحقیق کے مطابق خراٹوں کے شکار افراد اگر اپنا جسمانی وزن 10% تک کم کر لیں تو ان کے ناک اور منہ اور گلے کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور جس سے ممکنہ طور پر خراٹوں میں بھی کمی واقع ہوگی. اگلی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں. ایسے ماحول سے بچیں جہاں زیادہ لوگ، یعنی ایسی گیدرنگ سے جہاں، اگر آپ نہیں سگریٹ نوشی کرتے تو ایسی گیدرنگ میں آپ بیٹھتے ہیں جہاں لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. سگریٹ نوشی سے گلے اور ناک کی جھلیاں سوج جاتی ہیں جو خراٹوں کو بڑھا دیتا ہے. ایک تازہ تحقیق کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والے 24% افراد بلند آواز میں خراٹے لینے کے عادی ہوتے ہیں. لہٰذا اس عادت سے نجات خراٹوں سے بھی بچا سکتی ہے. ناظرین آج کی ہماری کاوش معلوماتی اور یقیناً توجہ طلب ضرور ہوگی، لیکن اپنے صحت کے مسائل اپنے ذاتی معالج سے ڈسکس ضرور کریں تاکہ بروقت ان سے فائدہ ہو سکے. امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.